पे नमाज अदा करना, अव्वल वक्त पे नमाज अदा करना। पूछा गया, इसके बाद कहा गया माँ बाप से हुस्न सलूक करना। वो पूरी लिस्ट है फिर गुड डीड्स की, लेकिन नंबर 1 है वक्त पे नमाज अदा करना। इनफैक्ट इस्लामिक सोल्यूशन ऑफ लीविंग प्रोक्रेस्टिनेशन है ही ये कि नमाज टाइम पर पढ़ना शुरू आप कर दें, आपकी प्रोक्रेस्टिनेशन छूट जाएगी। अब इसके जवाब में अगर कोई ये कहता है कि मेरा दुआ करने का भी दिल नहीं करता और मेरा ये भी दिल नहीं करता, यानी कई लोग कहते हैं कि नहीं आपने जो सलूशन बताया वो तो एक्शन मांग रहा है, मेरा तो एक्शन का भी दिल नहीं करता, तो फिर मैं उस बंदे को डिसफंक्शनल कहूँगा और बाकायदा उसको एक मेंटल डिसऑर्डर कहूँगा, क्योंकि मैं नहीं मानता कि इंसान इतना नालायक है कि वो पहला स्टेप नहीं ले सकता। ये बात भी एक डिफेंस मैकेनिज्म उसने बना लिया, या वो अपना रुकिया कराए, शैतान ने ओवर पावर कर लिया उसे, सीधी सी बात है, या ये कि वो फिर किसी साइकोलॉजिस्ट को देखे, क्योंकि मैं इस बात को नहीं मान सकता कि इंसान जो है वो कहे मुझसे पहला स्टेप भी नहीं लिया जाता। दिस इज़ इम्पॉसिबल। आपके अंदर अल्लाह ने मैकेनिज्म रखा है कि इंसान किसी भी तरह अपने आप को पुल अप कर लेता है, और अगर आप नहीं कर पा रहे तो फिर जाहिर है एबनॉर्मेलिटी, साइकोलॉजी में हम एबनॉर्मेलिटी की डेफिनेशन पढ़ते हैं, उसमें 4 Ds उसकी डेफिनेशन है कि 4 D जिसमें वो एबनॉर्मल है, उसमें से एक D का मतलब है डिसफंक्शनल। डिसफंक्शनल की तारीफ ही है कि वो बंदा जो है वो बेसिक फंक्शन ही नहीं कर पा रहा। ये तो बेसिक फंक्शन है ना, पहला स्टेप लेना ये बेसिक फंक्शन होता है। एक बंदा उठ ही नहीं रहा, कहता है मैंने उठना ही नहीं, कहता है मेरे से दुआ के लिए हाथ ही नहीं उठाए जाते, या वो कहता है मैंने नहीं दिल ही नहीं करता, मेरा नमाज ही नहीं पढ़नी मैंने। इसका भी हल बताएं कि मैं उठूं कैसे। तो इसका हल यही है कि उठना पड़ेगा, इसके अलावा तो इसका कोई हल नहीं है। या फिर ये है कि फिर ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी आपके साथ, फिर इसका मतलब आप डिसफंक्शनल ही है ना। अगर आपको किसी की ज़रूरत पड़ रही है सिर्फ इसलिए कि मुझे उठा दो, फिर तो डिसफंक्शनल हो गया आप। तो उसके लिए फिर ये है कि प्रॉपर वो कुछ और साइंस है, लेकिन मैं यहाँ पे नॉर्मल लोगों की बात कर रहा हूँ जो दूसरे कामों के लिए फ़ौरन उठ जाते हैं। तो दीन के काम के लिए क्यों नहीं उठ सकते, नेकी के कामों के लिए क्यों नहीं उठ सकते, बिल्कुल उठ सकते हैं। लेकिन ये कि शैतान यहाँ पे बड़ा एक्टिव होता है। इब्न अल क़य्यिम ने जैसे कहा कि शैतान को लेज़ी बिलीवर और डिप्रेस बिलीवर बहुत पसंद है, उसको मज़ीद लेज़ी करता है। और लेज़ीनेस जो है ये एक बहुत बड़ा हरबा है शैतान का, लेज़ीनेस क्रिएट करना और इन डिफेंस मैकेनिज़म्स में आपको लेकर जाना कि नहीं मैं तो ऑलरेडी बहुत बिज़ी हूँ। तो इसलिए अपना मुहासबा खुद कर लो। सहाबी का कौल है, गालिबन इब्ने मसूद का कौल है कि अपना मुहासबा खुद कर लो इससे पहले कि तुम्हारा मुहासबा हो। बेसिक बातें हैं, इंसान बस बैठ जाए, एक बार बैठ कर अपने आप को टाइम दे, तदब्बुर करे, तफक्कुर करे, अपनी चीज़ों को सेट करने की कोशिश करे, अलाइन करने की कोशिश करे, पेंडिंग टास्क को लिख ले। एक बड़ी स्ट्रॉन्ग टेक्निक है, वो मैं आपको बताता हूँ। ये प्रोडक्टिव मुस्लिम का आर्टिकल है, बहुत अच्छी वेबसाइट है जहाँ पे जो क्रेडिट ड्यू है वो हमें देना चाहिए, तो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। ये मैंने खुद पढ़ा आर्टिकल, बहुत अच्छा इनका आर्टिकल है। ब्लैंक माइंड टेक्निक पूरा आर्टिकल है, मैं शॉर्ट करके उसे बताता हूँ। व्हेन शुड वी यूज़ दिस टेक्निक, लिखते हैं कि नाउ टेक अ पेन एंड पेपर एंड टारगेट व्हाट यू हैव बीन डिलेइंग। जो भी चीज़ आप डिले कर रहे हैं, जैसे इल्म हासिल करना है वो डिले हो रहा है, जैसे कुरान पढ़ना है वो डिले हो रहा है, या कोई और काम है कि ये करना है तो डिले हो रहा है, उसको लिख लो। प्लान वेयर एंड व्हेन यू वांट टू डू इट, इफ़ नॉट एट दिस वेरी मोमेंट। आप ज़रा थोड़ा सा प्लान बनाएं कि मैं कब करना चाहता हूँ और कहाँ करना चाहता हूँ। राइट ऑल द रीजंस दैट प्रिवेंटेड यू फ्रॉम अचीविंग इट इन द पास्ट। सारी वो रीजंस लिख लें ABCD कि ये किन चीज़ों ने मुझे रोका था ये काम करने के लिए पास्ट में, माजी में। ये बड़े बेसिक मेथड्स हैं। आपको ऐसे आर्टिकल भी मिल जाएंगे, बिवेयर ऑफ सच आर्टिकल्स, वो भी नालायकों ने लिखे हुए वो आर्टिकल्स। वो ऐसे आर्टिकल्स हैं कि प्रोक्रेस्टिनेटर इंटेलिजेंट होते हैं और जो लेट कमर्स हैं वो बहुत ज़हीन होते हैं और फलां। वो जाहिर है वो लिखने वाले भी कौन है वो आपको पता है, उन्होंने फिर वो पूरी साइंस ही बना दी। तो यूजिंग दिस लॉजिक आपको ऐसे आर्टिकल भी मिल जाएंगे कि पोर्नोग्राफी इज़ हेल्दी फॉर योर बॉडी, तो मैस्टरबेशन इज़ हेल्दी फॉर योर बॉडी। ये आर्टिकल मैं आपको 100 आर्टिकल्स दिखा दूंगा अभी। तो ज़रूरी नहीं जो आर्टिकल जो है वो साइंस का टैग लगा के लिखा जा रहा हो, क्योंकि अल्लाह का निज़ाम तो ये नहीं है ना। अल्लाह ने तो ये हुक्म दिया है ना कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, लुक फॉरवर्ड, मुझे अरबी में सॉरी जहन से निकल गई अचानक, सूरह हशर की आयत है कि तुम में से सारे देख लें कि उन्होंने कल के लिए क्या छोड़ा है। तो ये आयत तो इस तरह इशारा कर रही है कि प्रोएक्टिव होना चाहिए।
انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو نظام دیا ہے وہ نظام ہی کچھ ایسا ہے کہ جو بندہ پلاننگ سے نہیں چلے گا، جو بندہ گول سیٹ کر کے نہیں چلے گا اور رینڈم چلے گا لائف میں، تو وہ تو کسی چیز میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ان آرٹیکلز کو چھوڑیں۔ یہ ہے اصل میں ایک بنیادی طریقہ، بنیادی طریقے کی طرف انسان کو واپس آنا چاہیے۔ رائٹ آل دا ریزنز دیٹ پریونٹڈ یو فرام اچیونگ اٹ ان دا پاسٹ۔ اب اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہم سے کرا رہے ہیں، کیا فائدہ لکھنے کا؟ اس کا بہت بڑا فائدہ ہے کہ آپ کا برین اس چیز کو رجسٹر کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا، آپ کا پاتھ وے وہ بن رہا ہے۔ جب آپ لکھ لیتے ہیں نا ایک چیز کو تو اس کے زیادہ چانسز ہیں کہ آپ اس چیز کو کریں گے۔ یہ تو اس پہ ریسرچز موجود ہیں۔ پونڈر ویدر دا ٹاسک از ریئلی ورتھ ڈوئنگ۔ اگلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ نے لکھنے کے بعد ریزن لکھ لی کہ میں کیوں نہیں کر سکا، اگلا سٹیپ یہ کہ آپ یہ سوچیں کہ یہ واقعی کرنے کے لائق ہے کہ نہیں ہے۔ جیسے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ کیل دیوار میں ٹھوک رہے ہوتے ہیں اور کیل نہیں ٹھکتا، تو وہ یہ تو دیکھ لینا کہ دیوار کے وہ بیم نہ ہو جہاں پہ کیل ٹھوکا جا رہا ہے، وہ تو کبھی بھی نہیں ٹھکے گا، کیونکہ وہاں تو بیم آ گئی آگے، وہاں پہ تو سریا آ گیا، تو کہیں اور ٹھوک لیں۔ تو یہ اس طرف میرا اشارہ ہے کہ اگر آپ ایک بندے کے پیچھے ہی پڑ جائیں، obsess ہو جائیں کہ اتنے ہی شادی کرنی، ہو سکتا ہے کہ وہاں نہیں ہونی آپ کی، تو اس لیے اتنا ٹائم نہ ضائع کریں کہ آپ پاگل پن کا شکار ہو جائیں۔ تھوڑا سا سوچیں کہ کیا واقعی یہ ورتھ ڈوئنگ ہے۔ اور آپ لوگ لکی ہیں، گوروں کے پاس ورتھ ڈوئنگ کا کرائٹیریا نہیں ہے، ان کے پاس فرقان نہیں ہے، وہ اپنی عقل سے سوچتے ہیں ورتھ ڈوئنگ ہے کہ نہیں ہے، یا اپنے ایکسپیرینس سے۔ آپ کو تو اللہ نے ایک کرائٹیرین دے دیا، فرقان دے دیا، یہ ورتھ ڈوئنگ ہے کہ نہیں ہے۔ پہلا کرائٹیریا، کیا یہ اللہ رسول سے تمہیں دور کر رہا ہے؟ بس ختم، دس از انف فار یو، اگلے کرائٹیریا پہ جانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ جو چیز اللہ رسول سے دور لے جا رہی ہے وہ وہیں پہ فل سٹاپ ہے کہ یہ تو ورتھ ڈوئنگ ہے ہی نہیں۔ دوسرا کرائٹیریا، کیا یہ میری آخرت کے لیے فائدہ مند ہے؟ وہاں پہ فل سٹاپ، ختم۔ تیسرا، دنیا میں کیا فائدہ ہے اس کا، میری گروتھ میں کیا فائدہ ہے؟ اتنا کلیئر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرائٹیریا ہمیں بتا دیا، تو آپ لوگ لکی ہیں، آپ کو کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کرائٹیریا اٹھائیں، اس کو لگائیں۔ تو اس لیے یہ سوچیں، ول اٹ ہیلپ یو گین اے ہائر پلیس ان دی ہیئر آفٹر؟ اف دی آنسر از یس، دین فری یور سیلف فرام دی نیگیٹو تھاٹس۔ نیگیٹو تھاٹس کو ڈیفیٹ کریں، tear apart the notes on the piece of paper and throw them into the garbage. They can't stop you now. تو یہ ہے اصل میں وہ ایک طریقہ، ان شارٹ یہ آرٹیکل کا کرکس یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک پین لیں، پیپر لیں، اس پہ لکھیں جو چیز آپ ڈیلے کر رہے ہیں، پلان کریں کب کرنا چاہتا ہوں اور کہاں پہ سے شروع کرنا چاہتا ہوں، کیوں کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد ریزن لکھیں کہ یہ ٹاسک کیوں ڈیلے کیا جا رہا تھا، اس کی ریزننگ کیا تھی ڈیلے ہونے کی، ان ریزنز کو ایڈریس کریں۔ اس کے بعد یہ دیکھیں کہ کیا واقعی یہ کرنے کے لائق ہے کہ نہیں ہے۔ تو دس از ویری گڈ، اور اس کے کانسیکوینسز بھی ذرا نظر لے آئے سامنے کہ ہاں یہ تو ورتھ اٹ نہیں ہے۔ بہرحال اب ہم آتے ہیں اسلامک سولوشن آف لیونگ پروکریسٹینیشن۔ سب سے پہلے تو الحمدللہ دی اینٹی پروکریسٹینیشن دعا ہمارے سامنے ہے۔ اللہم انی اعوذ بکا من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وضلع الدین وغلبۃ الرجال۔ O Allah, I seek refuge in you from anxiety and sorrow, weakness and laziness, miserliness and cowardice, the burden of debts and from being overpowered by men۔ بہت پاورفل دعا ہے، لیزینس کی، اس کو یاد کر لیں، یہ پڑھا کریں، اور دعا مومن کا ویپن ہے۔ گوروں کے پاس یہ چیز نہیں ہے، الحمدللہ ہمارے پاس ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دعا سکھائی، اور اس کے ساتھ اس دعا کو بھی ایڈ کریں، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، کہ اللہ مجھے اس چیز کے پیچھے نہ لگائیں جو علم نافع نہیں، تو مجھے دے ہی وہ جو علم نافع ہے۔ تو یہ پہلی دعا۔ دوسری ٹپ جو کہ بہت سادہ سی ٹپ ہے لیکن بہت پاورفل ٹپ ہے، سلیپ ارلی۔ اور جتنے بھی سکسیسفل لوگ ہیں آپ دیکھیں گے وہ جلدی سوتے ہیں، صبح اٹھیں گے آپ بہت ٹائم بچا لیں گے۔ جو صبح 6 to 10 کا سلاٹ ہے وہ ہارس پاور سلاٹ ہے، اس میں یقین کریں وہ 40 گھنٹے کے برابر ہے۔ یہ 4 گھنٹے 40 گھنٹے کے برابر ہے، میں نے خود فیل کیا، الحمدللہ کئی بار ایکسپیرینس کیا، اس میں کام کرنا ایکسپیرینس کیا۔ تو جو بندہ فجر پہ اٹھ رہا ہے، اس سلاٹ کو کیچ کر رہا ہے، جلدی سو رہا ہے، تو وہ پہلی تو بات لیٹ نہیں ہوگا کبھی۔ بہت بنیادی سی مثال ہے، دیکھیں ایک بندہ گھر سے 7 بجے نکل رہا ہے، 7:30 نکل رہا ہے کام کے لیے، وہ 8 سوا 8 پہنچ جائے گا آفس، وہاں پہنچ کے کچھ پینڈنگ ٹاسک تھوڑے بہت کر لے گا۔ وہ پینڈنگ ٹاسک ضروری نہیں آفس کے ہوں، وہاں آفس میں بیٹھ کے وہ گھر کے پینڈنگ ٹاسک لسٹ ڈاؤن کر لے گا۔
दूसरा बंदा निकलता है 8:15 या 8:30, तो वो ट्रैफिक में भी फंसेगा क्योंकि उस टाइम सारे निकल रहे हैं। बहुत बुनियादी सी बात है, उसको फ्रस्ट्रेशन भी होगी, ऑफिस जाके वो लेट भी होगा, झिड़कें भी खाएगा। तो ये बेसिक बातें हैं बहुत, और पुराने लोग इन पे बड़ा अमल करते थे, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। तो हमें ओल्ड वेज पे जाना होगा, अदरवाइज ये कि कोई और सोल्यूशन नहीं, क्योंकि ओल्ड वेज ही अल्लाह का नेचुरल वर्ल्ड ऑर्डर है। आप अल्लाह के वर्ल्ड ऑर्डर से हटेंगे तो फिर ये कि इंसान सेहतमंद नहीं रह सकता। और दज्जाली दौर है ही ये कि उसके एज में हर चीज़ उल्टी होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि सन विल राइज फ्रॉम द वेस्ट। तो जाहिर है कि ये लिटरल भी है, हम समझते हैं लिटरल भी होगा, लेकिन मेटाफोरिकली देखा जाए तो हर चीज़ उल्टी हो रही होगी। सूरज मगरिब से निकलने का मतलब एक ये भी लिया ना उलमा ने कि एवरीथिंग विल रिवर्स, लड़के लड़कियां बन जाएंगे, लड़कियां लड़के बन जाएंगे, ड्रेसिंग ऐसी हो जाएगी। वो तो बहुत पहले से हो चुका है, लेकिन ये कि जाहिर है रात दिन बन जाएगा, दिन रात बन जाएगा, जिसकी वजह से वो रूहानियत आएगी ही नहीं कभी। रूहानियत लानी है तो अल्लाह के निज़ाम पे वापस आना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपको मैं जितनी मर्जी हदीस सुना दूँ आप रूहानियत फील नहीं करेंगे। इवन मैंने खुद ये फील किया है कि रात को जब हम जागते हैं और सुबह को सोते हैं तो वो स्पिरिचुअल स्टेट नहीं होती है, क्योंकि रात को जो है वो फितनों का एक अल्लाह ताला ने बताया कि ये तो इससे तो पनाह मांगनी चाहिए रात से, और सुबह बरकत का टाइम होता है। बरकत के टाइम को जिसने मिस कर दिया फिर वो रूहानियत को भूल जाए, फिर बस वो एक धक्का स्टार्ट गाड़ी की तरह हम चलेंगे। तो इसीलिए टॉप सीईओज़ की भी आप रूटीन देखें तो वो नाइट स्लीपर्स हैं। द 5 AM क्लब, ये एक बुक भी है बड़ी मशहूर रॉबिन शर्मा की। सो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सारी उम्र यही रूटीन अपनी सेट की, क्योंकि यही अक्लमंदी है। और हमारे दीन ने तो देखें हमें एक मैकेनिज़्म भी दे दिया उठने का, वो फजर है। फजर पे बंदा उठ जाए और कोशिश करे कि बंदा उसके बाद ना सोए। मुश्किल है बहुत इस पे अमल करना, लेकिन ये कि ये तरीका है प्रोक्रेस्टिनेशन लूज़ करने का। यकीन करें बहुत से काम जो है वो हो जाते हैं। तीसरा जो टिप इन्होंने इस्लामिक टिप जो है वो दिया है वो ये है कि स्टार्ट प्रैक्टिसिंग राइट नाउ। ये वेट ना करें कि मैं कल कर लूँगा, उसी वक्त स्टार्ट कर दें। जैसे आपने हदीस सुनी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 70 बार इस्तिग़फ़ार करते थे, तो उसी वक्त उसी दिन कहें मैंने जी आज से 70 बार या 100 बार भी आता है हदीस में, स्टार्ट है। आपने सुना जी एक्सरसाइज करनी चाहिए, वॉक करनी चाहिए, उसी दिन से स्टार्ट कर दें। अगले दिन ब्रेक आए कोई बात नहीं, लेकिन आपने जारी रखना है, अपने आप को पुल अप करके कुछ ना कुछ करना है। पेन पेपर लेकर बैठ जाएं, वो एक चीज़ बेसिक जो है वो स्टार्ट कर दें। मेक अ हैबिट चार्ट एक बड़ी अच्छी टिप है, टू गेट रिड ऑफ नेगेटिव हैबिट्स एंड इनकॉर्पोरेट प्रोडक्टिव हैबिट्स एंड डीड्स इनटू योर रूटीन। ये बहुत पावरफुल टिप है। देखिए जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ हमने भी लगा कर देखी और इसका बड़ा फ़ायदा हुआ, खुसूसन रमज़ान में। आप अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करें और अपने दिन को ट्रैक करें। अगर आपके पास कोई ट्रैक नहीं है ना आपकी प्रोग्रेस का, आपके दिन का, फिर आप रैंडम है, आपको कुछ भी समझ नहीं लगेगा। वो प्रोग्रेस ट्रैक करने का एक फ़ायदा है कि आपको पता लग जाएगा आपके एनर्जेटिक स्लॉट्स कौन से हैं, सुस्ती वाले स्लॉट्स कौन से हैं, आप कौन सा काम अच्छा कर रहे हैं या कहाँ पे आप कितना टाइम लगा रहे हैं। ये प्रोग्रेस ट्रैक करना पावरफुल है। स्क्रीन टाइम अगर आप डेली ट्रैक कर रहे होंगे तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ चांस कि आप स्मार्टफोन एडिक्शन से दूर हो जाएंगे। लेकिन अगर आप ट्रैक ही नहीं कर रहे और देख भी नहीं रहे तो फिर आप उस मुसीबत में पड़े रहेंगे। तो अनप्लग होने के लिए आपको अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है, और ये बहुत ऑर्गेनाइज्ड आपको बना देगा, बहुत अच्छी हैबिट ये आपकी बना देगा, ट्रस्ट मी। आप बैठेंगे फिर काम करने के लिए, आपको वरना जो है स्ट्रेस होने लगेगा कि मैं आज बैठा नहीं, ये आदत आपकी फिर बन जाएगी। चौथी जो है वो टिप है सेट अ स्केड्यूल। एक स्केड्यूल सेट करें, टाइम टेबल बनाएं, रिमाइंडर्स डाला करें, थिंग्स टू डू वो चीज़ लिखा करें, उसको देखा करें। स्टिकी नोट्स अब तो लैपटॉप पे आ गए हैं और उनको रिविज़िट किया करें और स्केड्यूल सेट कर लिया करें कि इस टाइम मैंने ये करना है, इस टाइम वो करना है। थोड़ा बहुत अप डाउन हो सकता है स्केड्यूल, लेकिन ज़्यादा नहीं। ज़्यादा करेंगे तो नुकसान होगा। तो अगेन ये बड़ी बेसिक टिप है, लेकिन सुन्नत से ये सारी चीज़ साबित है कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक स्केड्यूल होता था और वो उसी स्केड्यूल को फॉलो करते थे। जैसे इसका तयन किया हुआ था हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि फजर के बाद उन्होंने क्या करना है, और उन्होंने दोस्तों से कब मिलना, और उन्होंने कम्युनिटी सर्विस कब करनी है, लोगों के मसाइल किस टाइम पे हल करने हैं, उन्होंने रेस्ट कब करना है। वो स्केड्यूल्ड होता था सब कुछ। तो कोशिश करें उस स्केड्यूल को जितना फॉलो किया जा सकता है करें।
اسی لیے اس کی ایک ٹپ آج کل کے سائیکالوجسٹ یہ دیتے ہیں کہ اپنا ذرا سوشل سرکل کم رکھیں، یا اتنے پاورفل ہو جائیں کہ سب آپ پہ ڈیپینڈنٹ ہیں۔ دو ہی ٹپس ہیں، یا آپ اتنے پاورفل ہیں کہ سب آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، وہ آپ کو دیکھ کے اسکیجول سیٹ کریں گے، یا یہ کہ سوشل سرکل کم کریں، کیونکہ اگر آپ کا سوشل سرکل بہت زیادہ ہے پھر آپ کی اسکیجول نہیں فالو کر سکتے۔ پھر آپ کو فلانے نے کال کرنی ہے کہ آ جاؤ رات کو، آپ ادھر چلے جائیں گے، نیند گئی، ڈسٹرب، ٹھیک ہے، پھر فلانے نے کال کرنی ادھر آ جاؤ، پھر ادھر جانا پڑے گا۔ تو یہ بھی ایک بڑی پاورفل ٹپ ہے کہ اپنا ایک لو سوشل سرکل رکھیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ لوگوں سے ملیں نہ، بات نہ کریں۔ سوشل سرکل سے مراد ہے کہ جن کے ساتھ آپ کا ملنا ملانا زیادہ ہے، تو اٹ ول ہیلپ یو اپنی فیملی کے ساتھ زیادہ ٹائم سپینڈ کیا، اور یہ کہ ان کی بھی روٹین صحیح کرانے کی جو ہے وہ کوشش کی۔ بٹ پوائنٹ اس کے اسکیجول اپنا اچھا رکھیں اور اسکیجول کے ساتھ چلیں۔ پانچویں ٹپ ہے پریئرز، نماز۔ ظاہر ہے اگر آپ ٹائم پہ پڑھ رہے ہیں تو آپ کی روٹین کہیں نہیں گئی، اور اتنی یہ پاورفل ٹپ ہے، اتنی پاورفل ٹپ ہے کہ آپ اس پہ جتنا سوچیں اتنا کم ہے۔ ایسی حکمت ہے 5 ٹائم نماز میں کہ گوروں کو اگر یہ چیز پتہ لگ جائے تو وہ 1 منٹ میں اسلام قبول کر لیں، باقی ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن سوچیں کہ نماز کے ٹائم جو ہے وہ فکسڈ ہیں، مسجد کے ٹائم فکسڈ ہے کہ اس ٹائم ہونی ہے۔ جو بندہ اس کے مطابق ڈے اپنا رن کر رہا ہے، نہ وہ لیٹ ہو سکتا ہے، نہ ہی وہ کوئی بلا وجہ سو سکتا ہے، نہ ہی وہ بندہ کوئی بلا وجہ کی کمٹمنٹ رکھ سکتا ہے۔ تو یہ بھی بڑی پاورفل ٹپ ہے، بلکہ سب سے زیادہ پاورفل ٹپ ہے یہ کہ آپ نمازوں کو ٹھیک کر لیں، بس آپ اس پہ کام کریں، باقی چیزیں اس کے ارد گرد ریوالو خود کریں گی، باقی چیزیں اس کے ارد گرد ٹھیک ہو جائیں گی۔ اسٹوڈنٹ ہے وہ نمازیں پڑھ رہا ہے، 5 صحیح ٹائم پہ پڑھ رہا ہے، اس کی پڑھائی بھی ٹھیک جائے گی، روٹین بھی ٹھیک جائے گی، ایکسرسائز بھی، ساری چیزیں ٹھیک جائیں گی۔ یہ بہت پاورفل چیز ہے، اسی کو ٹھیک کرنے کی آپ کسی نہ کسی طرح کوشش کریں۔ اگلی ٹپ جو ہے وہ ہے لرن ٹو سے نو۔ آپ کو نو کرنا آنا چاہیے، ہر کمٹمنٹ کو اپنے ذمہ نہیں لے لیتے، ہر بندے کو یس نہیں کرتے، نو بھی کریں۔ لوگ ناراض ہوں گے، دوست ناراض ہو جائیں گے، لیکن یہ کہ وہ آپ کے ہی فائدے میں ہے، آپ کا ٹائم بہت بچ جائے گا۔ تو یہ بھی بڑی پاورفل ٹپ ہے۔ اس سے اگلی ٹپ ہے قرآن ریسیٹیشن۔ ریڈنگ دا قرآن gives us the dose of daily guidance and productivity boost that we cannot do without even for a day۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا اسٹڈی کیا سائیکالوجسٹ نے، اینڈ دے کیم ٹو کنکلوژن۔ مسلم سائیکالوجسٹ کی بات کر رہا ہوں، اصل میں انہوں نے ایک تھیسس اسٹیٹمنٹ رکھی اسٹڈی کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین، کہ ہاؤ کم پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم واز دا بیسٹ ورژن آف ہمسیلف ایوری ڈے۔ یہ تھیسس اسٹیٹمنٹ تھی کہ ایک شخص کیسے اپنا بیسٹ ورژن ہو سکتا ہے ڈیلی۔ وٹ ڈروو ہم، کیا چیز، کیا ڈرائیو تھی ان کے پاس کہ وہ ڈیلی اپنا بیسٹ ورژن ہوتے ہیں۔ آپ کو کبھی نہیں کوئی حدیث ملے گی کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کسی صحابی نے کہا ہو کہ آج ہم نے انہیں لو دیکھا، آپ کو نہیں ملے گا۔ آپ کو یہی ملے گا کہ وہ سب سے تیز چلتے تھے، صحابہ کہتے تھے ہم پیچھے رہ جاتے تھے، آہستہ بولتے تھے۔ میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا کہ کانفیڈنٹ لوگوں کی کیا نشانیاں، اور اگر آپ نے عزت کرانی ہے تو یہ چیزیں کریں۔ یقین کریں ان میں پہلی 2 ٹپس تھیں یہ، تیز چلو اور آہستہ بولو۔ انہوں نے ریزن بتائی، انہوں نے کہا جب آپ بہت تیز بولتے ہیں نا، اس کا مطلب ہے آپ نے پہلے ہی ذہن میں بٹھایا کہ مجھے لوگ سنیں گے نہیں، کہ کہیں میری بات ادھوری نہ رہ جائے۔ آپ خود اپنی عزت نہیں کر رہے، اور آپ کے ذہن میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ یار مجھے جلدی جلدی اس محفل میں بولنا ہے، ورنہ یہ کہ میری بات ادھوری رہ جائے گی، مجھے سنیں گے نہیں، کٹ کر دیں گے۔ جب آپ سلو بولیں گے کوئی بات نہیں، آپ کو کٹ کر دیں گے، لیکن انہیں پتہ لگ جائے گا کہ یہ بندہ سلو بولتا ہے، اس کی ایک وقت ہے، یہ بات کرنا اسے آتا ہے۔ تو یہ ٹیکنیک میں نے ٹیچنگ میں لگا کے دیکھی۔ کچھ ٹیچرز بہت لاؤڈ پڑھاتے ہیں اور بہت تیز تیز بولتے ہیں۔ میں لاؤڈنس کو بھی کم کیا اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ، اور سپیڈ آف سپیچ کو بھی کم کیا۔ آپ یقین کریں انہوں نے میری بات سننا، شروع میں چیلنج کیا بہت زیادہ، کٹ کیا، بڑا کچھ کیا، آہستہ آہستہ وہ انہوں نے رسپیکٹ دینا شروع کر دی۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب وہ بولتے تھے تو وی کوڈ کاؤنٹ ہز ورڈز، ہم ان کے الفاظ گن سکتے تھے۔ یہ الگ بات ہے کچھ لوگ تیز بولتے ہیں، وہ نیچرل ہیبٹ ہے، اس کو ہم نہیں کہہ رہے، کنڈیم نہیں کر رہے، کچھ باتیں نیچرل ہوتی ہیں، لیکن ٹرائی ٹو اسپیک assertively, try to speak in a low pace۔ اس سے یہ ہے کہ آپ کا کانفیڈنس بھی بڑھے گا، اور جس محفل میں آپ بیٹھے ہیں وہ بھی آپ کی بات سنیں گی۔ تو پہلی تھی کہ تیز تیز چلو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے
وہ سب سے تیز چلتے تھے اور ان کی واک ہی اس بات کا ثبوت تھی کہ وہ لیزینس تو دور کی بات، وہ تو واک بتا رہی ہے کہ ان سے ایکٹیو انسان کوئی ہے نہیں. صحابہ حیران ہوتے تھے کہ اپنے 50s میں ہیں لیکن ینگ صحابہ پیچھے رہ جاتے تھے، اتنا تیز چلتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہی تو باڈی لینگویج ہے، یہی تو ونرز ایٹیٹیوڈ ہے کہ تیز چلنا ہے. تو وہ ہماری پیس گر جاتی ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ. ایک تو یہ چیز لے ڈوبی ہمارے نوجوانوں کو، عشق اور مشوقی، وہی ان کی چال اسی چیز نے لے لی تو لوزر چال چلتے ہیں. تو تھوڑا سا تگڑا چلنا چاہیے بندے کو، یہ اس کا بڑا امپیکٹ ہے. باڈی لینگویج کے ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ اس سے کانفیڈنس بہت بڑھتا ہے آپ کا. اچھی چال ہم سب کے لیے ریمائنڈر ہے، میرے لیے بھی. تو بہرحال قرآن واز ہز ڈرائیو. جو میں ڈسکشن یہ چھیڑی کہ ان کی ڈرائیو کیا تھی، قرآن واز ہز ڈرائیو. صبح فجر پہ ایک تو قرآن کی ریسیٹیشن جو ہے وہ بہت بڑا موٹیویشن ہوتی ہے، اور دوسرا یہ کہ پہلی جو چیز وہ کرتے تھے فجر کے بعد، میں نے تھوڑا سا ڈیٹیل میں پڑھا، وہ ریمائنڈر دیتے تھے پرپز آف لائف کے بارے میں صحابہ کو. اس سے کیا ہوتا تھا کہ شروع میں ڈرائیو آ جاتی تھی کہ یار ہمارا مقصد اتنا بڑا ہے. یقین کرے جس قوم کو یہ پتہ لگ جائے نا اس کا مقصد بہت بڑا ہے، وہ لیزی نہیں رہتے ہوئے. جیوز کو پتہ ہے کیا مقصد ہے، ان کو پتہ ہے ہم نے لیڈرشپ سنبھالنی، ان سے ہضم نہیں ہو رہا کہ ہم سے لیڈرشپ لے لی گئی ہے. اللہ نے کہا نا یا بنی اسرائیل میں نے تم پہ بہت فضیلت کی، وہ فضیلت لیڈرشپ تھی لیکن یہ کہ اس کے قابل تم نہیں رہے. لیکن یہ کہ وہ ابھی بھی لگے ہوئے کہ نہیں ہم نے تو لیڈرشپ سنبھالنی ہے، تو اس وجہ سے وہ لیزی تو نہیں ہے. آپ گوگل پہ ابھی کھول لیں، دنیا میں بیسٹ ڈائٹ جیوز کی ہے، سب سے ہیلدی ڈائٹ. ہمارے ذہن میں چائنیز آتا ہے لیکن اس سے بھی پہلے جیوز ہے، آرگینک ڈائٹ کھاتے ہیں. سب سے ورسٹ ڈائٹ مسلم کنٹریز، کڑھائی، ٹھیک ہے نا، وہ اچھی بات ہے، بڑی ٹیسٹی ہے، بریانی، مسالے دار چیزیں، ہلدی ٹکا کے ڈالی ہوئی ہے، اس کے اوپر ٹھنڈا یخ پانی چڑھا لینا، اس کے اوپر لسی چڑھا لینا. تو اس کے نتیجے ہمارے سامنے. امریکنز کی بہت گندی ڈائٹ ہے، وہ تو سور کھاتے ہیں ویسے ہی. تو لیکن یہ افسوس یہ ہے کہ مسلمانوں کی ڈائٹ وہ ون آف دی ورسٹ ڈائٹ ہے، اور جیوز کی ڈائٹ آپ دیکھ لیں ون آف دا بیسٹ ہے. آپ ابھی کھول لیں گوگل پہ ٹاپ 10 لیزی نیشنز، اور آپ کو عرب کنٹریز اس میں ملیں گی، مسلمان ملیں گے. اور آپ ٹاپ 10 موسٹ ایکٹیو کنٹریز کھول لیں، آپ کو نمبر 1 جیوز اسرائیل ملیں گے ہر لحاظ سے. تو ایسے تو نہیں کہ اوپر آ رہا نا. ٹھیک ہے وہ الگ بات ہے کہ ان کا کیس ہوپ لیس ہی ہے بیکاز اللہ تعالیٰ جس سے ناراض ہے، لیکن یہ کہ وہ تو اپنی طرف سے سب کچھ کر رہے ہیں نا، اور یہ اللہ کی طرف سے ٹیسٹ ہے ہمارے لیے کہ وہ قوم اوپر آ گئی ہے، بڑی بڑی پوزیشنز انہوں نے سنبھال لی ہیں. کیونکہ کچھ رولز تو اللہ تعالیٰ کے ایسے ہیں نا کہ وہ کافر بھی کرے گا تو وہ تو اوپر تو آئے گا. تو مسلمان افسوس کی بات ہے کہ لیزینس میں بہت آگے ہیں. اور انفارچونیٹلی یہ بات میں نے کئی بار سنی کہ ہمارا مذہبی طبقہ بہت ہلکا ہے، جس میں ہم بھی آتے ہیں. مطلب ان پروڈکٹیو ہیں اور ہلکے ہیں. شاید ہم نے یہ سوچ لیا ہے کہ اللہ نے ریسرچ کے لیے اور چیزوں کو بنانے کے لیے گوروں کو پیدا کیا، اور امام مہدی آئیں گے وہ ساری چیزیں کانکر کر کے مسلمانوں کی جھولی میں ڈال دیں. یہی ہے آج آ کے یہی سوچ ہے. میں آپ کو بڑی اندر کی بات بتا رہا ہوں. یہ باقاعدہ جواب ہمیں ملے ہوئے جب ہم اس طرف توجہ دلاتے ہیں کہ مسلمان اے آئی میں کیوں نہیں آگے بڑھتا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں مسلمان کیوں نہیں ریسرچ کرتا، مسلمان ایکیڈیمکس میں کیوں نہیں آتا. تو بڑا کامن جواب ہے کہ دیکھیں مسلمانوں کو اس لیے پیدا ہی نہیں کیا گیا، یہ کام گورے کریں گے اور اس کے بعد امام مہدی نے آ کے انہیں کانکر کرنا ہے اور ساری اے آئی ہمارے پاس آ جانی، تو ہمیں محنت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. یہ ایٹیٹیوڈ ہے، اور اس ایٹیٹیوڈ نے آج ہمیں جس جگہ ڈگر پہ پہنچا دیا ہے. سم آف دا بگیسٹ پروکریسٹینیٹرز جو نیشنز ہیں ان میں مسلمانوں کا آئی ایم شیور ٹاپ میں شمار ہوتا ہے کہ ہم ڈیلے بہت کرتے ہیں چیزوں کو، اور سم ہاؤ ہم جگاڑو تو وہ آپ کو پتہ ہے عادت تو ہو گئی ہے. میرے دوست ساؤتھ کوریا گئے GIK سے گریجویشن کے بعد ماسٹرز کرنے، کچھ نے وہاں سے PhD کی. انہوں نے کہا کہ ہمارے پروفیسرز نے پاکستانیوں کو کیس سٹڈی بنا لیا کہ چیٹنگ کیسے ہوتی ہے. اس پہ کیس سٹڈی پاکستانی تھے ان کے، وہ دیکھتے تھے اور الاؤ کرتے تھے انہیں کہ یہ کریں. جیسے وہ ایکسپیریمنٹ سائیکالوجسٹ کرتے ہیں نا، لوگوں کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں کچھ چیزوں کو کہ یہ کریں گے تو ہمیں کچھ طریقے پتہ لگیں. تو کہتے ہیں انہوں نے ان کو کھلا چھوڑا اور انہیں پلیجرزم کے ایسے ایسے طریقے پتہ لگے ساؤتھ کورینز کو، اور اس سے انہوں نے پھر اسٹوڈنٹس کو پکڑنا شروع کیا، اچھا اس طرح ہوتا.
یعنی افسوس کی بات ہے نا، ویسے تو ہنسی بھی ہمیں آ رہی ہے ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ آپ دیکھیں کہ یہ امیج ہے، تو کل کو آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ جب ساؤتھ کوریا میں جائیں گے آپ کو پروفیسر ٹف ٹائم نہیں دے گا؟ جیسے ہی اسے پتہ لگے گا یہ پاکستانی ہے، اس نے آپ کو ایسا ٹف ٹائم دینا ہے کہ آپ کو لگ پتہ جانا ہے، کیونکہ وہ پہلے سے سینئرز نے ماشاءاللہ وہاں بہت اچھی امیج بنائی ہے، اور وہ پہلے سے انہیں پتہ ہوگا کہ یہ کون